باہر جو ہے ایک پاکستان میں پچھلے دنوں بڑی ایک بحث یہ زور پکڑ گئی کہ شیطانی مجسمہ شاید نصب کیا گیا ہے. اس موجودہ حکومت کے خلاف جو فیک نیوز کا پروپیگنڈا ہے وہ بڑے زور و شور سے جاری ہے. ہم نے دیکھا ہر طرح سے جو ہے غلط خبریں آتی ہیں. کل پرسوں میری پاکستان کے بڑے فیمس اینکر پرسن سے ملاقات ہوئی تو وہ بھی اسی حوالے سے بڑے پریشان تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ فیک نیوز کا جو انبار ہے وہ موجودہ حکومت کو بڑا پریشان کیے ہوئے ہے، لیکن موجودہ حکومت کی سستی یہ ہے کہ وہ اس میں کچھ کر نہیں رہی. عملی طور پہ حکومت اس پہ قانون سازی کر سکتی ہے، ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا جا سکتا ہے، ان سے بچا جا سکتا ہے، لیکن ان کے بچنے کے بے شمار طریقے ہیں جن سے حکومت خود اوائڈ کر رہی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ان کے اپنے جو بڑے چاہنے والے ان کے اینکر پرسن تھے وہ بھی ان سے ناراض ہوتے جا رہے ہیں. تو اس تناظر میں فردوس جمال صاحب کیا وہ شیطانی مجسمہ تھا؟ دیکھو، اگر شیطانی مجسمہ ہی وہیں کھڑے کرنا تھا تو عثمان بزدار کو کھڑے کر دیتے، فواد چودھری کو کھڑے کر دیتے. جب مجسمہ ہی کھڑا کرنا تھا. عثمان بزدار اور فواد چودھری شیطان ہیں؟ شیطان ظاہر ہے انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، شیاطین الانس والجن. عثمان بزدار کی جگہ چوہان صاحب کو کا نام لینا چاہ رہے ہیں. مجسمہ آیا کچھ چیز کھڑا کرنا تھا. بزدار شریف آدمی ہے، اس کو جو کہتے ہیں خان صاحب چلو شیطانی نہ بھی کر لیتے، کوئی مجسمہ تو تھا، وہ ہے ہی مجسمہ، آگے چلتا ہے کوئی اور بولا سا مجسمہ کر لیتے، شیطانی نہ کر لیتے. بزدار کو آپ جو ہے وہ اس کھاتے میں لے رہے ہیں کہ مجسمے کے طور پر مجسمہ بیچارہ ہے، مجسمہ پیچھے اور لوگ ہیں، آگے اور لوگ ہیں. اچھا، اس پہ تو بات کریں گے، لیکن بنیادی طور پہ ہوا یہاں پہ یہ تھا کہ ایک مہینے کی پوری کہانی، ایک مہینے کے اندر پنجاب یونیورسٹی میں وہاں پہ ایک لڑکا تھا ارتباط الحسن، گریجویشن کر رہا تھا. ان کا یہ سبجیکٹ تھا، ان کی تھیسس یہ تھی کہ آپ نے ایک کردار کو تخلیق کرنا ہے، وہ کردار وحشی ہو، اس میں درندگی پن ہو، وہ انسانوں کو تنگ کرنے والا کردار ہو، اس کی آپ نے کیا کرنا ہے، کارٹون ٹائپ کا بنانا ہے. تو اس نے یہ مجسمہ تیار کیا 5 مہینے کی محنت سے، اور یہ 16 فیٹ کا مجسمہ تھا. تو اب اس مجسمے کو انہوں نے لے کر آنا تھا کہاں پہ، آ کے عجائب گھر میں رکھنا تھا، اس کو اس کے لیے پیش کرنا تھا. تو اب فن پارے کے طور پہ یہ لے کر آ گیا اور اس نے عجائب گھر کے سامنے اس مجسمے کو رکھا. جب اس نے مجسمے کو عجائب گھر کے سامنے رکھا تو وہاں پہ کسی صحافی کا گزر ہو گیا، سوشل میڈیا کا دور ہے، انہوں نے اس کو سوشل میڈیا میں ڈالا اس عنوان کے ساتھ کہ عجائب گھر کے باہر شیطانی مجسمہ. ٹھیک ہے، اچھا جی، وہ مجسمہ جب دیکھیں اب لگا اور اس کی تصویریں سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی. تو ایک خاتون تھی جن کا نام تھا جی انبرید قریشی. انہوں نے ہائی کورٹ میں گئی اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہائی کورٹ میں. انہوں نے کہا دیکھیں فن پارہ ہوگا کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ تو نہ تعلیمی ہے، نہ تاریخی ہے، نہ ثقافتی ہے، نہ علمی ہے، نہ دینی کوئی ہے. کوئی ایسی چیز کو یہ کافی اس طرح کی وہ چیز انہوں نے لگا لی. تو پاکستان ٹوٹا ہوا ہے اس بیچارے کا، پتہ نہیں کیا. تو یہ انہوں نے وہاں پہ یہ مجسمہ جو ہے انہوں نے یہاں پہ لگایا تھا. تو میرے ہائی کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا جس کے تحت یہ ہٹایا گیا ہے. یہ ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہٹایا گیا، لیکن سوچنے کی بات یہ کہ دیکھیں ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت یہ چیزیں نہیں ہیں. ہمارا اگر فن پارہ بھی بناتا ہے تو کوئی اس طرح کے شیطان ٹائپ کے فلانے کی ہمیں اپنے اس میں، ہمارے پاس جتنا آرٹ ہے نا وہ مغرب سے ہو کے آ رہا ہے. تو مغربی آرٹ کے اندر آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. وہاں پر اثر بھی ہے، الومیناٹیز کا اثر ہے، وہاں پہ جو آپ کی دوسری این جی اوز ہے جو انڈر گراؤنڈ کام کر رہی ہیں ان کا کافی سارا اثر ہے. تو وہ آپ کو ان کا آرٹ اور فن اس کے اندر اس کا مظہر نظر آتا ہے. تو ہمارا جتنا بھی، ہماری جتنی بھی آرٹ انڈسٹری ہے، ہماری جتنی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، وہ سب مغرب سے متاثر ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اسلامی آرٹ جو ہے بہت ریچ ہے، بہت ہمارے پاس بہت زیادہ. اسی کا جو مظہر ہے وہ اکثر وہ آپ کو اپنی آرٹ کے اندر اور آپ کے آرٹ ایجوکیشن کے اندر، انڈسٹری کے اندر نظر آ رہا ہے. تو یہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ابھی فردوس صاحب نے اسلامی آرٹ کا ذکر کیا اور آپ نے کہا مغربی آرٹ ہے، تو یہاں پہ ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ گوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کے جو عظیم وہ وصف تھے، وہ جو طریقہ کار اور کارہائے نمایاں، ان کو ہم بھول گئے. اور ایک شعر اور بھی تھا، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود.